ہوتا بلکہ یہ حلال ہے تو وہ مسلمان رہتا نہیں۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے بیچارے بھولے بھالے جو کہتے ہوں گے یار یہ حلال ہی ہے، اور اسلام یہ نہیں دیکھے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا یا جہاں تک ہماری آواز آئے گی اس کو کیا پتا تھا کہ یہ سود ہے؟ اسلام یہ لا علمی کا عذر نہیں دیکھتا۔ اس بندے کا جو دار السلام میں رہتا، ایک ہے دار الحرب، ایک ہے دار الاسلام۔ ہم دار الاسلام میں رہتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان یہ دار الاسلام ہے، یہ دار الحرب۔ دار الحرب میں تو لا علمی عذر ہے۔ مثلا ایک بندہ دار الحرب میں رہتا ہے، مسلمان ہے، اس کو 5 سال تک پتہ نہ چلا کہ مسلمان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، مسلمان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ اب 6 سال پتہ چلا تو یہ جو دار الحرب میں رہتا ہے نا، اس کو یہی کہیں گے کہ تیرے اوپر زکوٰۃ اسی سال سے شروع ہے، کیونکہ جو دار الحرب میں رہے اسلام کا نالج نہ ہونا، اسلام اس کو مان لیتا ہے کہ یار وہاں تو اس تک پہنچانے والے ہی نہیں ہیں، وہاں تو اس تک کہ ملک جو کافروں کا ہے، ملک جو کافروں کا ہے۔ اور اگر یہی صورت دار الاسلام میں ہو، مثلا پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، قطر میں ہو، دبئی میں ہو، جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، یہ دار الاسلام ہے۔ اب پاکستان کا ایک بندہ جس کو 5 سال علم نہیں تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اب اس کو علم ہوا تو اس کو حکم دیں گے کہ پچھلے 5 سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر، کیونکہ دار الاسلام میں لا علمی، شریعت کا نالج نہ ہونا، شریعت کے مسائل کا پتہ نہ ہونا اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں ہے۔ کیوں نہیں سیکھا؟ جب علماء موجود ہیں جائے سیکھیں۔ دار الحرب میں تو مسائل ہوتے ہیں، اس لیے وہاں رخصت ہے، لا علمی کو عذر مانا گیا، لیکن ہمارے ملک میں اس لا علمی کو عذر مانا نہیں۔ کتنے بھولے والے ایسے ہوں گے جو کشف فاؤنڈیشن سے قرض لیتے ہوئے کہتے ہوں گے یہ حلال ہے ہمارے لیے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے، تو ہے خالص سود، ہے خالص سود۔ تو جو سود کو حلال کہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نذیر کافر ہو گیا، ہم تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ جو اللہ کے حرام کو، جس کو حرام بھی قرآن میں کہا، حلال کہے اور دار الاسلام کا فرد ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ غور کرو کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اتنا علم نہیں حاصل کر سکے کہ یار حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نجس کیا ہے، طیب و طاہر کیا ہے، ہمیں اتنی تمیز ہی نہیں، باوجود اس کے کہ ہم کیا الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور اگر کوئی، میں اپنے مسلک والوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے خوش طبعی کا ہمارا اکثر یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، عادت ہے ہماری۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے مسئلہ کے اہل سنت سے تم کیسے مسلمان ہو، تو ہم نے تو گویا اکثریت کی عادت ہے، انہوں نے تو جنت کو گویا ٹھیکے میں رکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے بغیر تو کوئی جا نہیں سکتا، سب سے بڑے عاشق ہم ہیں، سب سے بڑے شریعت دان ہم ہیں، بھلے جو نماز ایک ہی نہیں پڑھی، یہ سب سے بڑے عاشقوں کی علامت۔ رونے کا مقام ہے بھائیو، رونے کا۔ دیکھو اس کائنات میں کچھ کام نہیں آئے گا آپ کے، نہ میرے۔ اگر کسی چیز نے کام آنا تو وہ مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے۔ آج چشم پوشیاں کرتے رہے، کوئی نہیں اپنے خیر ہے، کل کو نہیں پوچھا جائے گا جو ادھر بیٹھ کے تبلیغ کرتا ہے اس سے
سرکار کی حدیث مبارکہ نہیں ہے، مفہوم ہے، جس عالم کے سامنے خلاف شرع کام ہو اور وہ اس لیے نہ بولے کہ کہیں چودھری ناراض نہ ہو جائے، کہیں محلے والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں میں رات ایک جگہ میں نے نماز پڑھی عشاء کی، مسجد بھی علاقہ بھی نام ہی نہیں کروں گا، تو امام صاحب نے جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی شریعت کی روشنی میں 2 طرح کی خرابیاں آ رہی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اس سے سلام لیا، اس کو اپیل کی کہ حضور یہاں نماز نہ پڑھائیں آپ۔ کہنے لگے جی میں تو نائب ہوں، اصل امام چھٹی پہ ہے۔ تو میں نے کہا ان کو پیغام دے دینا۔ انہوں نے کہا جی پہلے بھی ایک دوست آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا، تو امام صاحب کا جواب سننا۔ امام صاحب نے کہا تھا یار اگر میں یہ مسئلہ بیان کروں تو محلے والے ناراض ہو جائیں، اور تم جا کے ریڑھی لگا لو، مزدوری کرو، حرام کر کے تو نہ کھاؤ نا، اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ یہ رات عشاء کی نماز کی بات ہے، آپ کے فیصلہ آباد کے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تو محلے والے ناراض ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو مجھے مسجد سے کچھ نہیں ہوتا، بولے امام کی عزت اتنی ہوتی ہے، بس ٹھیک، جب دل چاہے اس کو نکال دو، وہ کون سا بھی آپ کا کچھ لگتا ہے، جب دل چاہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں نہیں ہوتا ہی، بولو تو صحیح۔ اب وہ ڈر کے مارے ان کی لا علمی کی وجہ سے جو آئمہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں لوگ، اب آئمہ نے بھی ایک اور طریقہ اختیار کر لیا، اور ٹھیک ہے جو جاہلوں کو مسئلہ ہی نہ بتاؤ ورنہ یہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، خام کام کر رہے ہیں، میری چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ ظلم جو اس نے کیا سو کیا، لیکن اس کا سبب کون بنے؟ محلے والے جن سے وہ ڈرتا ہے۔ حالانکہ ایسا بندہ امامت کے قابل نہیں ہے جو لوگوں سے ڈرتا پھر۔ امام تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ جل شانہ کا خوف ہے۔ جب ایسا امام کہیں مل جائے تو پھر ارد گرد سے اسلام کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ تو پھر وہی بات ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور مرنے دے جو ناراض ہوتا ہے اس کو ہونے دے، تجھے روزی محلے والوں نے نہیں دینی، اللہ جل شانہ ہر ایک جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے، اور تو مصطفیٰ کریم کو غلام ہے۔ جو کافروں کو روزی دے رہا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا مارے گا کبھی بھی۔ ہماری حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ بات لے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حلال و حرام کا ہمیں پتہ نہیں، امام کے حقوق کا ہمیں پتہ نہیں، اسلامی حقوق کا ہمیں پتہ نہیں، اور اعمال کی دنیا میں بالکل صفر پوائنٹ میں ہم چلے گئے۔ لیکن جب کوئی پوچھے گا تو ہم سے بڑا عاشق رسول کائنات میں اور کوئی مل سکتا؟ کتنی بددیانتی ہے، کتنی لا علمی پر زور ہے۔ ایک بندے کے اندر ایک چیز نہیں، پھر کہتے ہیں میرے جیسا اس چیز کے معاملے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لا علمی کی حد ہے کہ نہیں؟ اب یہ لا علمی کی بنا پہ کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں، یہ قرض ہی ہے نا، حلال ہے۔ اب جس نے حلال کہا وہ بیچارہ اپنے ایمان سے ہی، خدا کا خوف کرو، علم سیکھو، اولاد کو دین سکھاؤ۔ مالک جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، ہمارے ہم لوگوں کا ذہن پتہ ہے کیا ہے؟ اکثریت کا، ہم جو بچے کو 8 سال کا کورس کروائیں، بعد میں تو حکومت چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دیتی۔ یہ ہے معیار، دین پڑھنے کا معیار یہ رہ گیا۔ اگر وہ چپڑاسی کی نوکری دینا شروع کر دے تو یہ اپنے بچوں کو عالم بنانا شروع کر دیں گے۔ مطلب تو کیا نکلا؟ کیا عالم دین علم شریعت حلال اور حرام کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پیسے کمائیں گے؟ اگر تو یہ بات ہے تو پھر سیاح کی حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو اسلامی
تعلیمات شریعت کے علم حلال و حرام کا علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں دنیا اکٹھی کروں گا، دنیا کی خاطر۔ فرمایا ایسے شخص کو تو میرے رب جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا۔ اور ایسے لوگ مثل عنقاء ہیں، نہ ہونے کے مترادف ایسے لوگ آج کل ان کا وجود ہے۔ باقی اکثریت کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، حفظ کر لیا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھا لے گا، داڑھی پوری ہے، سر پہ امام ہے، وہ ہمارا مفتی اعظم مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ کیا؟ صرف اسلام سے دوری، شریعت سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ میرے بھائی ان دوریوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب تو یہی اسلام سے اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنا پر لوگوں کو اتنا ہی پتہ نہیں چلتا یہ جو ہم جملہ بول رہے ہیں کہیں یہ کلمہ کفر تو نہیں، میں تو غلط نہیں کہہ رہا۔ اس کی مین وجہ والدین کا اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرنا، یہ مین وجہ ہے۔ ہمیں تو ایک ہی دھن چڑھا ہوا ہے، اس کو وکیل بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ کب اسلام نے روکا؟ مشورہ ہے آپ سے، کبھی اسلام نے روکا اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ؟ اسلام نے کبھی روکا ہے بچے کو انجینئر نہ بناؤ؟ اسلام تو کہتا ہے بس حلال و حرام کی تمیز رکھ جو مرضی کا۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام تو تعلیم کے سیکھنے سکھانے پر زور دیتا ہے، لیکن دیتا کس حیثیت سے ہے کہ کم از کم اسلام کے حلال اور حرام کی تمیز ہو، حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ ایسی تعلیم کو اسلام نہیں مانتا جس تعلیم میں نوجوان بچیوں کو ناچنا سکھایا جاتا ہو، ایسی تعلیم پہ اسلام کی کروڑوں لانتے، جس تعلیم کے نصاب میں، جس ڈگری کے نصاب میں اس کے حصول کے لیے آپ کو پہلے گانا، ڈانس کرنا، ناچنا، یہ پہلے پریکٹیکل کر کے دکھانا، اس کے باقاعدہ جا کے امتحان دینا، سیکھنا سکھانا، اسلام ایسی ڈگریوں کو مانتا نہیں۔ ایسی تعلیم جو اسلامی قانون کے خلاف ہے اسلام اس کو کبھی مانتا نہ، اس تعلیم کے پڑھنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اسلامی سلطنت کا پیسہ ایسی گندی یہود و نصارہ کی تعلیم پہ لگانے کی اجازت ہے۔ یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے جو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ بتائیے ناچنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں، بولو دیتے ہیں۔ گانے باجے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے معذرت نہیں۔ تو اسلامی ملک کا پیسہ ان حرام کاموں پہ لگانے کی کس اسلام نے ان کو اجازت دی ہے جو اس وقت ہمارے ملک کے پیسے کو یہود و نصارہ کی تعلیمات میں پانی کی طرح بہا ہے؟ کہ پیسہ آپ لوگوں کا جو قومی خزانے میں مال ہے اس ملک کی رعایت کا ہوتا ہے، وہ اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی روشنی کے مطابق جو کام ہو، اسلامی ملک کا جو بیت المال ہے صرف وہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ شراب پہ بھی وہی، کباب پہ بھی وہی، گانے باجے پہ بھی وہی۔ ایک ایک پیسے کا ان کو قیامت کے دن حساب دینا۔ جتنے گل چھڑے اڑا سکتے ہیں، جتنا یہودیوں پر راضی کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن مرنا تو بے شک۔ یہ سارا نقصان مین وجہ کون ہے؟ والدین۔ بے شک اگر والدین ہی بچوں کو اسلام کے مطابق تعلیم دیں تو بچے، آنے والی نسل حلال و حرام کو پرکھنے والی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھو نا، ایک باپ ہے، اسے آپ کو ہی نہیں پتا کہ یہ سود ہے، یہ جوا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی اولاد کو کیا کرے؟ کوئی نہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس کی بہترین مثال جو والدین خود ٹیلی ویژن، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کے دل داتے ہیں، ان کی اولاد بھی وہی کچھ دیکھتی ہے۔
اور جن کے ہاں یہ نظام ہے نہیں یہ حرام ہے، مجال ہے کہ ان کے گھر میں کبھی ایسا کام چلا؟ میرے بھائی صرف اپنی نمازیں پڑھ لینا اور گھر والوں کو کھلی چھٹی دے دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کے حاکم ہیں، حاکم۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر حاکم سے اس کی رعایت کا متعلقہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں، اور اسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آج حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو گئی، عمل تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اسی لیے تو جملہ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کشف فاؤنڈیشن کر دیتا ہے نا یہ حلال، حالانکہ سود کو حلال کہنے والا خود اسلام سے، رسول اللہ کی حدیث سنیں